میں تجھ سے راضی ہوں میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہوں میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اچھا، بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے میں تجھ سے کیسے راضی ہوں؟ سبحان، فرماتے ہیں سورۃ الفجر کے اندر، فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے مجھ سے محبت کرنے والی جان آ جا۔ آپ اس کو علماء نے بیان فرمایا ہے، اس کو علماء نے بڑے خوبصورت، خاص طور پر مولانا طارق علی صاحب کی اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے، اور نے فرمایا کہ ماں سے جب بچہ روٹھ جاتا ہے، ماں سے جب بچہ روٹھ جاتا ہے تو ماں بڑی پریشان ہوتی ہے، میں اس کو کیا کروں، یہ تو نادان ہے، اس کو کیا پتہ میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں، میں نے تو اس کو روکا ٹوکا صرف اس کے لیے ہے کہ یہ غلط کام سوچ دیں گی، مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا، اب ڈانٹ کے وہ چلا جاتا ہے۔ اب تھوڑا ٹائم اور گزرتا ہے تو ماں کی دھڑدھڑاہٹ اور بڑھنے لگتی ہے، ماں دیکھنے لگتی ہے میرا لال، میرا جگر، میرا چاند کا ٹکڑا کہاں چلا گیا، اور وہ دروازے سے جو ہے لگ کے کھڑی ہوتی ہے، اور اچانک وہ آتا ہے اس کا بیٹا، کہتی ہے میرے جان آ جاؤ میرے جگر، اور اس کو اٹھاتی اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، کہتی میرے جان تم کہاں چلے گئے تھے۔ اللہ اس سے زیادہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، آپ کو بتاتا ہوں کیسے بتا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارجعی، ارجعی، یہ لفظ کہہ رہا ہے الی ربک، اے میرے بندے میری طرف لوٹا۔ یہاں یہ لفظ کہہ دینا کافی تھا کہ اے میرے بندے لوٹا، بس لوٹا میرے بندے، لیکن جہاں یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے اے میرے بندے میری طرف لوٹا، اے میری چاند میری طرف آ، یہ جو اپنی طرف نسبت ہے یہ محبت کا طرف، یہ محبت ہے، اتنی بڑی محبت اللہ کرنے والی ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ ہم سے 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے یہ صرف بتانے کے لیے حضرت یہ 70 کا لفظ اللہ کے مقابلے کا نہیں ہے، یہ 70 کا لفظ اللہ کے مقابلے کا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ میں آپ سے قرآن کو بتاتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اے میرے بندے زندگی میں جتنی بھی توبہ آپ نے گناہ کیے ہیں، جتنی بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور توبہ کرو، اللہ اکبر، توبہ کرو، اور ایسی توبہ ہو، ایسی توبہ ہو کہ شرمندگی کا اظہار بھی ہو، ایسی توبہ ہو کہ شرمندگی کا اظہار بھی ہو، ایسی توبہ ہو کہ دوبارہ گناہ کرنے کا اعتراف بھی ہو، ایسی توبہ ہو، اور پھر اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اپنے بندوں کی ساری جو گناہ ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس میں مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا، ایک بہت بڑے سنگر تھے، بہت بڑے سنگر تھے، وہ مولانا طارق علی صاحب کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا حضرت میں تو بخشا بخشایا، مولانا فرمایا یہ کیسے ہوگی بھائی، آپ بخشے بخشایا، ہم زندگی 40-42 سال اللہ اس کے رسول کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، زندگی گزاری ہے، دولت مال سب کچھ لگا رہے ہیں، بھائی آپ بخشے بخشایا ہوں گے، ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا۔ اچھا کہتے ہیں حضرت میں آپ کو قرآن سے بتا سکتا ہوں، مجھے کار کھڑے ہو گئے، یہ قرآن سے بتا رہے ہیں، بتائیں نہیں، انہوں نے کہا حضرت یہ میں نے آیت پڑھی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد نیک اعمال کریں، نیک اعمال کریں، نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان تمام نیکیوں کو، ان تمام برائیوں کو سیئات، برائی کہتے ہیں، حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو، اللہ تمام برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی کوئی ایک نیکی نہیں کی، ساری برائیاں کی ہیں، تو لہٰذا میں آپ سے بڑھ گیا۔ تو یہ ہے میرا انداز۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساری زندگی برائیاں کرتے رہے، اس کا مطلب یہ نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی آفات یہ زندگی کا حصہ ہے، اور یہ آتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، لیکن مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی مقصد کو کبھی نہیں بھولتا، اسے پتہ ہے اللہ نے مجھے چند دن کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے چند دن کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا. یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے انسان کو بڑے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. میں نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. اور یہ بھی فرمایا اللہ نے اقرب الیہ من حبل الورید، مجھے کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرو گے، مجھے کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرو گے، میں تم سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک اللہ والا بندہ تھا، اس نے بڑا قرض دینا تھا، بڑا پریشان تھا. تو وہ مسجد میں گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھی، رونے لگ گیا، اللہ سے مانگنے لگا. تو ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس کو دیکھا، اس نے کہا حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا میرا اتنا قرض ہے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، لہٰذا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ میرا کریڈٹ کارڈ ہے، یہ پیسے ہیں، یہ رکھ لیں، یہ قرضہ آپ کا، اس کی ادائیگی ہو جائے گی. اور انہوں نے کہا جزاک اللہ. انہوں نے کہا یہ میرا کریڈٹ کارڈ ہے، یہ بھی رکھ لیں، جب بھی آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت پڑی آپ لے لینا. مطلب اس بڑے خوبصورت اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں مجھے آپ کے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں، جس اللہ نے مجھے پہلے دیا ہے میں بعد میں بھی اسی سے لے لوں گا. سبحان اللہ، جس اللہ نے مجھے پہلے دیا ہے میں اسی سے مانگوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنا محتاج کر غیروں کا محتاج نہ کر. یا اللہ اپنا محتاج کر غیروں کا محتاج نہ کر. تیرے آگے میں مر جاؤں، تیرے آگے سر جھکا دوں. یا اللہ مجھے اپنا محتاج کر غیروں کا محتاج نہ کر. خدا کی قسم ہم اگر اللہ کی بندگی ایسی بندگی کریں جیسے کا حق ہے تو کبھی بھی ہم پریشان نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میرے بندے جب ایمان لاؤ گے تو مصیبتیں تو آئیں گی. میرے بندے جب ایمان میں داخل ہو گے تو آپ کی آزمائش ہوگی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے تک چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. تو اللہ کو وقت دو، تم چل کے آؤ گے، اللہ دوڑ کے آئے گا. تم یہاں اس مجلس میں اپنے اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس مجلس کے بجائے فرشتوں میں اس کا ذکر کرے گا. آپ کو نہیں پتا کہ فرشتے ہماری مجلس میں ہیں. آپ لوگ کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس لیے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہمیں کوئی اللہ کی کوئی بات سیکھ لے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آج کی یہ افراد نے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کہتا ہے ہائے وہ میں پیسہ کہاں لگاؤں، ہائے میں مر گیا، میری 60 سال عمر ہو گئی، باقی میرے پاس اتنے بلینز ہیں، اب میں اس پیسے کو کہاں خرچ کروں گا. لو اس کو پریشانی ہے. ہمارے یہاں کے کسان ان کو تو وہ بتائے گا کیسے لگانے ہیں پیسے، وہ آپ کو ایک دن میں بلین روپیز لگا کے دکھائے گا. تو جس کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ پیسہ ہے وہ کہتا ہے مر گیا، ہائے میں مر گیا. بھائی کیوں مر گیا؟ بھائی اتنے پیسے میں لگاؤں کہاں پہ؟ اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہائے میں تو بھوک سے مر جاؤں گا. لیکن جو مومن ہے وہ کہتا ہے نہیں میں بھوک سے کبھی نہیں مروں گا. کیوں بھائی کیوں؟ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وہ اس کی تصویر پڑھنے لگ جاتا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ کہتا ہے میرا اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان ہی نہیں ہوگا، مجھے کشار کی ضرورت ہی نہیں ہے. مومن کہتا ہے بھائی بات اصل میں یہ ہے میں تو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک مجھے اللہ میرا رزق نہ دے دے. آپ کیسے کہتے میں بھوکا مر جاؤں گا؟ تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُهُ مَن يَشَاءُ. رزق سے کبھی پریشان نہیں ہونا. میرا اور آپ کے رزق اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے. ہاں ہم اگر محنت کریں گے حلال سے کمائیں گے تو اللہ ہمیں حلال سے دے گا، اور اگر حرام سے کمائیں گے تو پھر اللہ کو جواب دینا ہوگا کل اللہ کی بارگاہ